قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑائچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے سوال پوچھیں گے کہ اگر کسی دور بیٹھے مریض کا علاج کرنا ہو تو کیسے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بیوی اپنے خاوند کا علاج کرنا چاہے تو وہ کیسے کر سکتی ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی عدنان بھائی، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، کسی بھی فیلڈ کا لے لے، جی اگر اس کا علاج کرنا ہے تو دیکھیں گے کہ اس کا اثر انداز ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اس سے پرہیز کیا ہے، اور اس کا علاج کیسے کیا جائے گا۔ کوئی بیماری ہے، اسی طرح جادو ہے۔ جادو اگر ہو جاتا ہے، کسی خامد بیوی پر جادو ہو گیا ہے، اور اکثر یہ معاملات بنتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب بیوی چاہ رہی ہے علاج کروانا، خامد مان نہیں رہا، بالکل۔ وہ جادو کو مانتا ہی نہیں ہے، یا پھر وہ جادو کو علاج کروانے کے حق میں نہیں ہے۔ بالکل۔ تو اب عورت چاہتی ہے کہ قرآن سے اس کا علاج کرے، تو کیسے ممکن ہے؟ سب سے پہلی چیز، یہ جادو شیطانی قوت ہے، جنات شیاطین میں سے ہیں، اور یہ شیطانی قوت جو ہے، یہ جادو شیطانی قوت کے ذریعے ہوتا ہے، اور عورت ہر وہ کام کرے جو شیاطین کو برا لگتا ہے، ٹھیک ہے، جو شیاطین پر بھاری ہے، جو شیطان کے خلاف چلتا ہے، شیطان کی مرضی کے الٹ کام کرنے شروع کر دے۔ مثلا اب نماز شیطان پر بھاری ہے، شیطان کو نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا، اذکار کرنا اچھا نہیں لگتا، قرآن پڑھنا اچھا نہیں لگتا، وہ یہ زیادہ کر دے کثرت سے۔ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اپنے گھر میں، اب دیکھیں جادو جب ہوتا ہے نا، دونوں جیوں پر ہوتا ہے، ٹھیک، خامد پر بھی اور بیوی پر بھی۔ پتلے بنائے جاتے ہیں تو دونوں کے بنائے جاتے ہیں، ایک کا نہیں بنایا گیا کبھی۔ اور پھر آگے جب اگلا سٹیپ ہوتا ہے جادوگر، پھر وہ مطلب ایک کے دماغ کو ٹارگٹ کرتا ہے کہ جو ہے خامد کا جو ہے وہ اس کا رویہ چینج ہو جائے۔ تو پہلے جو معاملہ ہوتا ہے وہ دونوں پر ہوتا ہے۔ تو اب عورت کیا کرے گی؟ وہ اپنا علاج بھی شروع کر لے گی۔ ٹھیک ہو۔ جب بیوی اپنا علاج شروع کرے گی تو اس کے خامد کا علاج بھی، اس جادو کا اثر کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ وہ عمل کرے گی جو شیطان پر بھاری ہے، جادو پر بھاری ہیں، جنات پر بھاری ہیں، تو وہ اثر کم ہونا شروع ہو جائے۔ قرآن میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، یہ کہیں بیٹھ کے کسی پر پڑھ دو، اثر ہوگا۔ اچھا، یہ اس میں اللہ نے طاقت ہی بہت رکھی ہے، اتنی طاقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جانے تھے۔ یہ شیطان، جن، جادوگر، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے اس کی طاقت کا، قرآن کی طاقت کے بارے میں ہمیں اندازہ اور علم ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ عورت کیا کرے؟ وہ تلاوت قرآن پاک زیادہ شروع کر دے۔ اس کے ساتھ شیطان کو جو اچھا نہیں لگتا، شیطان کیا کرواتا ہے؟ لڑائی کرواتا ہے۔ شیطان کیا کرواتا ہے؟ ان دونوں کو جدا کرنے کے لیے ایک دوسرے پر غصہ دلاتا ہے، یا بدگمانی پیدا کرتا ہے، یا وسوسے ڈالتا ہے۔ تو عورت یہ کام نہ کرے جو شیطان کروانا چاہتا ہے، صبر سے، استقامت سے کام لے۔ وہ لڑائی کروانا چاہتا ہے، یہ لڑائی نہ کرے، ٹھیک ہے، یہ صبر کرے استقامت سے۔ وہ وسوسے ڈالتا ہے، یہ وسوسوں کے پیچھے نہ لگے۔ وہ بدگمانی ڈالتا ہے، یہ بدگمانی کے پیچھے نہ لگے۔ وہ کوئی بھی حملہ کرتا ہے، شیطان ایک دم سے پکڑ کے نہیں جادوگر خامد اور بیوی کو جدا کر دیتا، وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے۔ وہ کبھی وسوسے ڈالتا ہے خامد کو بیوی کے بارے میں، بیوی کو خامد کے بارے میں، خامد کو جو ہے بیوی بری کر کے دکھاتا ہے اس کی صورت۔ تو جب یہ چیزیں چلیں گی، پڑھائی چلنی شروع ہو جائے گی اس پر، تو وہ آہستہ آہستہ اثرات جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل۔ اس کے ساتھ عورت کیا کرے؟ تہجد کی نماز شروع کر لے۔ اچھا، تہجد کی نماز کے بعد دعا کرے اللہ سے، کہ اس وقت کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ اب کوئی بھی معاملات، میں بہت سارے ایسے مریضوں کو جانتا ہوں، بہت سارے ایسے مریض جنہوں نے اپنا علاج خود کیا اور تہجد سے کیا۔ اچھا، بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں۔ وہ کیا کہتے کہ ہم نے تہجد کی نماز شروع کر دی، اس میں دعا اور اذکار شروع کر دیے کہ اللہ ہم نہیں جانتے کیا معاملہ، تو جانتا ہے۔ استغفار کثرت سے، یا تو اللہ تعالیٰ جادو دکھا دیتے ہیں، یا جادو کو ویسے ہی اثر ختم کر دیتے ہیں۔ میری نظر میں، میرے سامنے ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں، بہت سارے مریض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کوئی معاملہ نہیں سمجھ آ رہا تھا، کوئی ہمیں راہ نہیں نظر آ رہی تھی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے اس کا حل یہ کیا
کہ ہم نے تہجد کی نماز شروع کر دی, ہم نے استغفار شروع کر دیا, جس سے اللہ کے فضل سے معاملات بہتر ہونے شروع ہو گئے. اس کے بعد جادو ہوتا کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں وما ہم بِضَارِّینَ بِهِ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ کے حکم کے بغیر جادو بھی نہیں ہوتا. اچھا, جادو میں بھی اللہ کا اذن چاہیے, حکم چاہیے. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا. بالکل. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ایک آیت ہے سورہ یونس آیت نمبر 81, جی آیت نمبر 81, ٹھیک ہے, اس کا ایک حصہ ہے فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ. یہ جو جملہ ہے نا إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ, اس جملے کو پڑھتے رہنا. اچھا, یہ بیوی 300 بار ڈیلی پڑھے, صبح شام, ٹھیک, 300 مرتبہ صبح, 300 مرتبہ شام. باقی اذکار صبح شام کے بھی کرے, اور یہ پڑھائی ایکسٹرا اس مقصد کے لیے کہ اللہ میرا خامد دور ہے, وہ علاج نہیں کروانا چاہتا, وہ نہیں مان رہا اس چیز کو. اللہ جادو ہو گیا ہے, ان اللہ سیبطلہ, اس کو بے اثر کون کرے گا؟ اللہ. ان اللہ سیبطلہ, یہ دعاؤں میں مانگے, سجدوں میں پڑھے, یہ ویسے اٹھتے بیٹھتے پڑھے, کیا پڑھے؟ ان اللہ سیبطلہ. یہ کثرت سے جب جملہ پڑھے گی اللہ تعالیٰ اس کا اثر ختم کر دے گا. جب بندہ کہتا رہتا ہے اللہ تو نہیں ختم کرنا ہے, بے اثر کرے گا ہی تو ہی کرے گا. حضرت موسیٰ کے سامنے علیہ السلام کے سامنے جادو آیا, کیا کہا؟ ان اللہ سیبطلہ. یہ جادو ہے, اس کو اللہ بے اثر کرے گا. واضح الفاظ, اللہ بے اثر کرے گا. تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے, کسی کا کوئی دور رہتا ہے, اس کا علاج کرنا چاہتا ہے, تو یہ کلمات کو بار بار پڑھے, ان اللہ سیبطلہ, اللہ بے اثر کر دے گا, تو اللہ اس کو بے اثر کر دیتے. اس کے ساتھ پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 86 اور 85 اور 86, 85 اور 86, یہ آیت 2 آیتیں ہیں, یہ اتنی پیاری آیتیں ہیں. اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین. یہ 2 آیتیں, یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کا سامنا ہوا, دشمنوں کا سامنا ہوا, تو یہ پڑھی تھی. یہ دعا ہے, ایک دعا ہے, بہت اچھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ جادوگروں کے فتنے میں نہ ڈالنا. اللہ توکلنا, اللہ تجھ پہ توکل ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین, اللہ فتنے میں, اس ظالموں کی قوم کے فتنے میں, جادوگروں کی قوم کے فتنے میں, یہ جادوگروں کے فتنے میں ہمیں نہ ڈالنا. ونجینا برحمتک من القوم الکافرین, اللہ یہ کافروں کی قوم جو ہے, یہ جادوگروں کی قوم ہے, اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اس میں سے نکال. بالکل. یہ بھی 2 آیات کو 300 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو صبح شام کے اذکار ہیں, مثلا آیت الکرسی ہے, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں, آخری 2 کل ہیں, 7 مرتبہ, وہ تو صبح شام پڑھتے ہی رہنا. ٹھیک ہے, وہ اس کی حفاظت بھی کریں گے اور علاج بھی کریں گے, اور علاج بھی چلے گا. اس کے ساتھ یہ 2 چیزیں ملا لینی ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ان اللہ سیبطلہ, یہ 300 مرتبہ صبح, 300 مرتبہ شام. جی. اور اس کے ساتھ سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. قالوا کا لفظ چھوڑ دینا, یہاں سے پڑھنا ہے اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین. جب انسان یہ پڑھے گا تو جہاں بھی جادو ہوگا انشاءاللہ اللہ اثر ضائع کر دیں گے. بالکل. وہ دور ہے, وہ کسی دوسرے ملک میں ہے, کہیں بھی ہے, کیونکہ اللہ کے حکم سے یہ باہر چیزیں نہیں ہیں. بے شک یہ اللہ ہمارے لیے دور ہے, ہمارے لیے مشکل ہے, ہمارے لیے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہیں, اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. جب ہم بار بار کہیں گے ان اللہ سیبطلہ, صبح شام کہیں گے ان اللہ سیبطلہ, سجدوں میں کہیں گے, دعاؤں میں کہیں گے اللہ ہم بے بس ہیں, تو بے اثر کرنے والا ہے. ان اللہ سیبطلہ, جادو کیسا بھی ہے بے اثر میرا اللہ کرے گا. جب بار بار دعا میں بندہ یہ کہے گا اللہ جادو بے اثر کر دیں گے. بے شک. اثر ہوا بھی اللہ کے حکم سے اور ضائع بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. بالکل. تو انسان یہ مریض کے لیے, یہ جو مریض کے معاون ہے, جو گھر والے ہیں, جو بیوی بچے ہیں, کوئی بھی ان میں سے یہ شروع کر لے, تہجد کی نماز شروع کر لے, شیطان کے خلاف جو باتیں کام عمل ہیں وہ شیطان کے خلاف شروع کر لے, جو شیطان کو پسند نہیں, شیطانی قوتوں کو پسند نہیں ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ آیات سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 صبح شام 300 مرتبہ پڑھنی شروع کر دے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہت زیادہ ٹائم لگا تو 1 ماہ لگے گا. 1 ماہ بہت زیادہ ہے,
اس سے بھی پہلے اللہ چاہے تو ختم کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ، لیکن اس وظیفے کو ایک ماہ کرے، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس جادو کو ختم کر دیں گے۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم